بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھی سی چھٹیاں جو ہیں اور عید گزار کے آئے ہیں اور ایک نئے جوش اور ایک نئی لگن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو ہے آگے کا سفر جاری رکھیں گے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس سفر کو جو ہے کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ باب دوم ہم پڑھ رہے ہیں اور اسلامی تشخص، اس میں ہم نے ارکان اسلام پڑھ لیے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ محبت کا معنی و مفہوم۔ محبت کا لفظ حب سے بنا ہے جس کا معنی دل کی چاہت ہے۔ محبت کی 3 قسمیں ہیں، ایک فطری محبت، حسی محبت اور تیسری قسم ہے شعوری اور عقلی محبت۔ پہلی دونوں محبتوں میں انسان اور حیوان دونوں برابر ہیں۔ کس طرح سے کہ جیسے انسان جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس طرح جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو عقلی محبت ہے یا شعوری محبت ہے وہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے، انسانوں میں پائی جاتی ہے، جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ عقلی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، لہذا سب سے بڑھ کر محبت انہی 2 ذاتوں سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے بھی بتائے ہیں۔ اس کی عنایات کا شمار، اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گنو احسان اللہ کے تو نہ گن سکو گے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، قادر مطلق، رحمان و رحیم، حی و قیوم ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں لاثانی اور یکتا ہے۔ لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خوبصورت نام ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں سو ان کے ساتھ اس کو پکارو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی جتنی تعریف ہم کریں اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اس لیے قرآن پاک کا آغاز ہی اس کی تعریف سے ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور اگر سمندروں کی روشنائی بنائی جائے، تمام فرشتے، جن اور انسان اس کی تعریف اور حمد و ثنا بھی لکھیں، قلم گھس جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، لکھنے والوں کی عمریں بیت جائیں اور پھر یہ سب کچھ دوبارہ زندہ ہو کر یہی عمل جاری رکھیں تو بھی اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے محبت کے اسباب کیا ہیں؟ اب محبت جو ہے اس کی کیا اسباب ہیں، یعنی کن وجوہات پر اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ ضروری ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات، مخلوق کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت الہی اور مومنین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات۔
انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس کے احسانات کا حق ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ پوری عمر اللہ کی عبادت کرے تو بھی صرف ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنی جسم کے اندر، اپنے باڈی کے اندر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کتنی چیزیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، کام کاج کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، دھڑکتا ہوا دل۔ اور دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے تمام دنیا کو اللہ نے مسخر کر دیا اور اس کی آسائشوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ لہٰذا یہ احسانات اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا، تو انسان کو سب سے بڑا جو احسان ہے اللہ کا کہ انسان کو اعلیٰ مخلوق بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی شمار نہیں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، سب کچھ اللہ نے کیا کچھ بنایا۔ اور بہت سی مخلوقات تو ایسی ہیں کہ انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان کو اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسانیت کے اس شرف میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اور نعمتوں سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ساری کائنات پر انسان کو فوقیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی میں اور تری میں، بر اور بحر، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بہت سی مخلوقات پر۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا بڑی فضیلت سے۔ اسی طرح سے انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر بھی ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور کچھ اختیار بھی دیا ہے، جبکہ دوسری تمام مخلوقات بے اختیار ہیں۔ تمام مخلوقات سے بہتر صفات عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ بے حساب نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان رحیم و کریم ذات کے احسانات کو گن سکے؟
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ تمام نعمتیں انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان کی محبت اور چاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ رب جلیل نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات، خواہشات اور فطرت کے مطابق ایک بہت بڑی کائنات پیدا کی جو تمام انسانوں کی ضروریات پورا کر رہی ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، میدان، دریا، سمندر، بارشوں کا نظام، فصلیں، پھلوں کی بھرمار، حیوانات، نباتات، غرض یہ کہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان نہ صرف یہ کہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ تمام مخلوق پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ساری کائنات اسی کی خدمت کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت و شفقت۔ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحیم، کریم اور رحمان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری ماؤں کی محبت اکٹھی کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جتنی کہ اگر ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبویا جائے اور سوئی میں پانی کی مقدار جو کہ ایک قطرہ سے بھی کم ہے، تو جو نسبت سمندر کے پانی اور سوئی کے لگنے والے پانی میں ہوتی ہے، ماؤں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اتنی ہی نسبت ہے، نہیں ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ اس کی نعمتوں سے ہوتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، آخرت کی نعمتیں دنیا سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں صرف ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انسان اس کی مصلحت کو پہچان نہیں سکتا۔ انسان بے صبری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پریشانی سمجھتا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو بے اختیار انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی آئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور جب اس کے نتائج آتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، جو رحمت و شفقت ہے انسان کے اوپر، وہ بے پایاں ہے، وہ بے لوث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو انسانوں پر احسانات ہیں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حب الہی، کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نعمتوں، اس کی محبت و شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندے بھی اس سے اسی طرح محبت کرنے والے بن جائیں جس طرح سے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی اللہ ہی کے لیے محبت شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت باقی تمام محبتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ محبت انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ ایمان و یقین کی بنیاد بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ناراضگی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے خشیت الہی، اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف جس میں قرب حاصل ہو، خشیت الہی کہلاتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، بشری کمزوریوں کی بنا پر بھول چوک انسانی فطرت میں شامل ہے، لہٰذا بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آقا سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کا امیدوار رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تمام بندے گناہ گار ہیں لیکن اچھے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، بس میں ہی خدا ہوں لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تھرڈ اس میں ہے اطاعت و عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تقاضا ہے کہ انسان خالق حقیقی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھے اور اسی کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے نفع و نقصان کا مالک صرف اسی کو جانے اور تمام ضروریات اور مشکلات میں اسی سے مانگے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اطاعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جتنی زیادہ اس کی اطاعت کی جائے گی اتنی ہی خدا سے قربت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اخلاص، بندہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر کرے، ذاتی غرض و غایت یا لالچ اس میں شامل نہ ہو، یا اس میں ریاکاری، دکھاوا اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دکھاوا جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا زحمت کا باعث بنے گا۔ اس لیے جو بھی عبادت کی جائے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے، کسی دکھاوے یا ریاکاری اس میں شامل کوئی دکھاوا یا ریاکاری اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے اور اسی سے محبت کی جائے۔ نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اگر کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے اور استغفار پڑھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جائے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو مکار اور چلاک ہے، اس سے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔
ذکر الہی اور شکر الہی انسانی فطرت ہے، جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہے انسان اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا تقاضا ہے کہ بندہ ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، اسی کی اطاعت بجا لائے، اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہے۔ ارشاد الہی ہے وَاشْکُرُوا لِلَّہِ، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو۔ شکر کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے، لسانی، قلبی اور عملی ذکر کی پابندی کی جائے، یعنی دل سے بھی اللہ کا ذکر کریں اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور عملی طور پر بھی کلمہ، درود شریف اور استغفار کی ایک ایک تسبیح صبح و شام پابندی سے پڑھیں۔ پاک و صاف اور باوضو رہنا چاہیے، اور جب بھی ذرا سی مہلت ملے لسانی یا قلبی ذکر سے اسے یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے تم میرا ذکر زمین والوں میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر آسمان والوں میں کروں گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مخلوق کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ یہ کیا ہے؟ محبت کے اسباب، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا ہم نے پڑھا احسانات، اللہ تعالیٰ کے احسانات انسانوں کے اوپر، پھر ان احسانات کے تقاضے کیا ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں ان احسانات کی، کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کہ اللہ نے اتنے احسانات اس پر کیے تو انسان کو اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مخلوق کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ دنیا میں موجود تمام مخلوق کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف ہے، چرند پرند سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، لہٰذا مسلمان کو ہر صورت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، ٹھیک ہے۔ محبت کے اسباب میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جلوے انسان کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ انسانی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت تھی، اسی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سخت باتیں سنی، اپنے اور بیگانوں سے تعلقات توڑے، زخم کھائے، عبادت الہی میں اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے اور فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے محبت الہی اور مومنین۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے، جس کا اعلان قرآن مجید اس طرح سے کرتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اعلی صفات، تمام اخلاق اور صفات و جمال میں اعلیٰ و اشرف ہے۔ ان تمام کمالات کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت و طاقت سے باہر ہے۔
کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن ہے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں۔ خاتم النبیین، محسن اعظم اور قائد انسانیت کی سیرت طیبہ پوری کائنات میں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، اور وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سب سے پہلے ہے رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات و خصوصیات میں سے سب سے نمایاں خصوصیت رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر رحیم و شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا۔ عورتوں کے حقوق و فرائض کو سامنے رکھیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت بہت نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں، بچوں، غلاموں، بیواؤں، یتیموں، حتیٰ کہ کفار کے لیے بھی پیکر رحم و کرم تھے، اور جانوروں کے لیے بھی رحیم و کریم تھے۔ پوری انسانیت کے قائد اور رہبر و رہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے قائد اور رہبر و رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جامع اور عالمگیر ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا۔ کہہ دو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالار انبیاء اور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم رہبر و رہنما ہیں۔ جو ذات اقدس تمام انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر صحیح راستے پر چلانا چاہتی ہو وہ محبت کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تبلیغ و اشاعت دین کے لیے تکالیف و مصائب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کی محنت و مشقت کے صدقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، لیکن جتنا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محسن اعظم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد پیار تھا۔ امت کی ہدایت کے لیے ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے،
اور کسی بھی دعا میں اپنی امت کو نظر انداز نہ کرتے تھے۔ رات کو جاگتے اور عبادت کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ جاتے، اتنے روتے کہ داڑھی اور سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے، اور کسی بھی دعا کے موقع پر اپنی امت کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت کریں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو اس شخص نے حاصل کیا جو اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اسلام اس کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ محبت الہی کے بعد سب سے بڑھ کر محبت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ غزوہ احد میں ایک صحابیہ کو ان کے شوہر، بھائی اور بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ جب اس کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم پورے مومن ہو گئے ہو۔ آپ شفیع اعظم ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہماری مدد فرمائیں گے، اور جو ہستی قیامت کے دن ہماری مدد فرمائے گی ہمیں اس سے محبت کرنی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول شافع مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری یہ شفاعت قبول بھی کی جائے گی، لہٰذا ایسی ذات اقدس جو ہماری قیامت کے دن بھی مدد فرمائے جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ہمیں ان سے محبت ضروری ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کی اطاعت بھی ان کی امتوں پر فرض تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے
کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکالی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ ہے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت امت کے لیے لازم ہے۔ کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کا مفہوم و مطلب ہی یہ ہے کہ ہر امتی کا یہ یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہماری کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے قرآن مجید میں متعدد بار تاکید کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، ایسا کرنے سے تم خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ رسالت بھی شامل ہے اور عقیدہ رسالت کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کا ثبوت یہ ہے کہ ہر امتی کا فکر اور سوچ بھی وہی ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائیں، پوری انسانیت راہ راست پر آ جائے، انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ اسی فکر میں سونا اور اسی فکر میں جاگنا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں۔ اسی لیے ایک آدمی کے ایک دن میں 90 دفعہ اس کے گھر جانا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فلاں کے ہاں تشریف لے گئے تھے اب پھر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو گیا ہو۔ محبت اور اطاعت کا عملی مظہر ہی فکر رسول ہے، اور پھر اس امت کو امت خیر اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا ختم نبوت کے طفیل تبلیغ دین اس امت کا اہم فریضہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس فکر رسول کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاقی پیغام کو دنیا کے چپا چپا میں پھیلا دیں۔ درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، آپ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حدیث پاک ہے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک رہنے کا مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو ہمیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ختم نبوت پر یقین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، کیونکہ یہ ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اگر آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا کوئی تو وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر یقین، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے محبت، کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو دشمن جاننا اپنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوب ہیں، جو دوست ہیں، ان کو اپنا دوست جاننا۔ اوامر و نہی کا مطلب ہے کہ جن امر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر چلنا، ان کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے دور رہنا یا ان کو چھوڑ دینا۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو مسلمانوں سے ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہم یقین رکھیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے ثمرات۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے۔ روحانی درجات و مراتب کی بلندی حاصل ہوتی ہے، اطمینان و سکون قلب حاصل ہوتا ہے، مساوات، ہمدردی اور غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے، اور دین کی اشاعت و تبلیغ کے کام کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔